أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور خوب جان لو کہ بے شک جو بھی مال غنیمت تمہیں حاصل ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، حق اور باطل کے درمیان جس دن فرق ہوا، اس دن پر جو نازل ہوا اس پر تم ایمان رکھتے ہو، یوم التقى الجمعان، کہ جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان فرمایا۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو کفار سے جہاد کرتے ہوئے مسلمانوں کو حاصل ہو، یہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اور یہ مال غنیمت انتہائی پاکیزہ اور بابرکت مال ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی کمائی میں سب سے پاکیزہ اور بابرکت مال مال غنیمت کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس مال غنیمت کے تقسیم کے شرعی احکامات نہیں تھے، بلکہ جو حاصل ہوتا اسے رکھ دیا جاتا ایک جگہ پر، اور اوپر سے آگ آتی اور اس سب کو ختم کر دیتی، تو لہٰذا یہ اس کی قبولیت ہوا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، اس امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا، چنانچہ فرمایا کہ جب مال غنیمت حاصل ہو تو اس کے کل 5 حصے کر لو۔ 4 حصے مجاہدین کے ہیں، وہ مجاہدین میں ان کا سپہ سالار، وقت کا جو امیر ہے، وہ جیسے مناسب سمجھے گا ان میں تقسیم فرما دے گا۔ 5واں جو حصہ ہے، یہ 5واں حصہ، اس میں یہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، رسول کے رشتہ داروں کے لیے، یتیم، مسکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نام تو ویسے برکتاً ذکر فرمایا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کا کیا کرنا ہے۔ 4 رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد آپ کا حصہ جو ہے وہ بھی ساقط ہو گیا، اور آپ کے رشتہ دار جب تک تھے اس وقت ان کا تھا، اب وہ بھی نہ رہے، لہٰذا ان کا بھی ساقط ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو بات ہے وہ یتیم، مسکین اور مسافر کی ہے۔ یتیم یعنی کہ جس کے چھوٹی عمر ہے، مال و دولت جس کے پاس نہیں اور ہے بھی غریب، اور جس کے بالغ ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں، اور غریب بھی ہے تو وہ اس اعتبار سے اس کا حصہ ہوگا۔ اور مساکین وہ انتہائی غریب، ایک تو وہ ہوتا ہے جو فقیر ہوتا ہے، یعنی جو زکوٰۃ لے سکتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ضروریات زندگی بھی نہ ہوں، یہ مسکین۔ اور وابن السبیل، اور مسافر اپنے مقام پر چاہے کتنا ہی مالدار،
لیکن مسافر ہے، بہت دور ہے، چنانچہ اس کو بھی یہ مال غنیمت کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ طریقہ یہ ہوگا، حکومتی بیت المال میں اس کو جمع کروا دیا جاتا ہے، اور پھر جیسے وہ مناسب سمجھتے ہیں اس طرح سے ان کو تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بے شک تم اسے مشکل سمجھو کہ لو یہ کیسے ہم اس کو خرچ کریں، ہم نے اتنی مشقت سے اس کو حاصل کیا ہے، شاید یہ تم پر شاق گزرے، لیکن اگر تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس پر ایمان رکھتے ہو کہ جو نازل کیا اللہ نے اپنے بندے پر فرقان کے دن، فرق ہونے والے کے دن، اس دن جو ہے جو نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ نازل ہونا کیا تھا؟ وہ اللہ کی مدد تھی، وہ اللہ کے فرشتے تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت تھی، اس پر تم ایمان رکھتے ہو تو دیکھو اللہ کی ذات نے تمہیں دیا ہے، اور اگر تمہیں نقصان پہنچتا تو یہ چیزیں کہاں سے حاصل ہوتیں؟ لہٰذا جس دن دو جماعتیں ٹکرائی تھیں، مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم 313، کفار 1000، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے پاس اتنا اسلحہ، اس کے باوجود اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، چنانچہ اس کا شکر ادا کرو، اور اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرو اور نافرمانیوں سے بچو، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بغیر اسباب کے ترقی دینے پر قادر ہے، اسباب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ شکست دینے پر قادر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی مدد کو ساتھ لو۔ چنانچہ یہاں پر جو بات سمجھ میں آئی وہ مال غنیمت کے حوالے سے سمجھ میں آئی، اور یہ آیا کہ انسان کو اپنی مرضی نہیں، اپنی خواہشات نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور شریعت کا طریقہ دیکھنا چاہیے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اور اس میں فرما دیا چونکہ ظاہر ہے کہ لوگوں ہی میں خرچ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے تو اس کا کچھ نہیں کرنا، اللہ کے رسول بھی نہیں۔ ہاں ایک قول، ایک بات یہ بھی ہے کہ جو حضور کے رشتہ دار ہیں، چونکہ سلسلہ تو آج تک چل رہا ہے، جو سید ہیں، خاندان کے ہیں، تو اس میں بھی مستقل ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا، لیکن اتنی بات ضرور ذکر کی ہے چونکہ ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوتا، لیکن مال غنیمت اگر حاصل ہوگا اس میں ان کا حصہ ہوگا۔ اس میں یہی ترتیب ہوتی ہے کہ دیکھا جائے حصے تو تین ہی یعنی اس میں ہوں گے، تین لوگوں ہی میں خرچ کیا جائے گا، لیکن یتیم، مسکین اور مسافر، ان میں سے بھی جو ایسا ہے جو سید ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے، علوی ہے، لہٰذا ان میں جو ہے ان کو سب سے پہلے خرچ کیا جائے گا، بشرطے کہ وہ غریب بھی ہوں، اور بعد میں جو ہے باقیوں پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طریقے سے کیا کرتے تھے، مال غنیمت آیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خاندان کے تھے، ان کو پیش فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس سال ہمیں ہمارے خاندان کو ضرورت نہیں ہے، اور اسی طرح سے خلفائے راشدین باقی جو تھے وہ بھی ایسا کرتے آئے، بڑا بہترین نظام تھا، ہر ایک دوسرے کا خیال کرتا تھا، ورنہ چاہتے تو وہ لے لیتے، کہا جی کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، غرباء میں تقسیم فرما دیں۔ تو یہی اگر صورتحال ہو تو لینے والے بہت کم ہوں گے، بیچارہ وہی ہوگا جو انتہائی زیادہ پریشان ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی خواہشات سے، اپنی آرزوؤں سے اور اپنی چاہت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔